صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی ایک بہت ہی روب دھار اور ہینڈسم آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں کو دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے ہوں۔ مسجد میں بیٹھے سارے لوگ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا اور محمد کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کے اینجلز، فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت، ججمنٹ کب آئے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتہ ہے صرف اتنا ہی مجھے بھی پتہ ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا، جب آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتہ تھیں، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں وہ صحابہ نے اپنی زندگیوں میں پورے ہوتے نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، وچ مینز جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی بہت امپورٹنٹ نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لانڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے اسکالر سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب یہ ننگے پیر غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن مقابلہ کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بیڈوئنز بندو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے ہیں، مطلب ایک خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ بندو بیڈوئنز پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے تھے، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوئنز بندو عرب کے سب سے لوئر کلاس ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی. صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی جو الیگزینڈر دا گریٹ اور رومن امپائر کے جونیئر سیشن کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوینس بندو پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا. یہ بیڈوینس بندو اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے. آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی. تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت اسٹرانگ ریفارمز کی اور پوری امپائر میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی. لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ انہی بیڈوینس نے اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کی کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوش نارمیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش بھی کری. لیکن یہ بندو قبیلہ عثمانیہ سلطنت کے ان ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھی اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوینس کو یونائٹ کر کے آٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج تیار کی اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودیہ عربیہ کہتے ہیں. اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے آئل تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوینس، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، وہ اب دنیا کے بہت سے رچ لوگوں میں سے تھے اور ان میں بہت سارے ملین ایئرس آف بھی سامنے آئے. لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتہ چلا کہ یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والی ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک بیڈوینس بندو قبیلے سے ہیں، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود لکھا ہے کہ انہیں بیڈون قبیلے سے ہونے پر فخر ہے. انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر پیورزم اور بزنس کی طرف لایا اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گئی. اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج الخلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی. یہ اب تک کی انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی. اس سے پہلے ایک زمانے میں، آج سے 4500 سال پہلے، ایجپٹ میں فرعون کے بنائے ہوئے دی پیرامڈس آف غزہ انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا. مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا. لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈس کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والی ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی رہ چکی ہیں. اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے، تو سبسکرائب. دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودیہ نے بھی کاپی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیا، کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج الخلیفہ سے بھی بڑی ہوگی. اور اس طرح سعودیہ UAE سے آگے نکل جائے گا. اس سارے پروجیکٹس کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب، جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈون قبیلے سے ہے. جس کے بعد دبئی نے سعودیہ سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج الخلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی. اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز بنانے کے پروجیکٹس کا اعلان ہو رہا ہے. ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی
کہ ان اگلے پروجیکٹس کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز کو ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگز کا اعلان کر دیں گی، اور اس طرح لمبی بلڈنگز بنانے کا ایک بہت سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں اسٹارٹ ہو چکا ہے، جن میں آلموسٹ سارے پروجیکٹس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بیڈوئنز قبیلے سے ہے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈوئنز جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب چرواہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب